السلام علیکم جی. گزشتہ دنوں ایک خبر جو تھی وہ نظر سے گزری کہ ایک جنرل صاحب ہیں, جنرل جاوید اقبال صاحب, موجودہ جو آرمی چیف ہیں, انہوں نے آتے ہی ان کی سزا معاف کر دی ہے. ان کو قید کی سزا ہوئی تھی اور ان کی سزا معاف کر دی ہے. وہ جیل میں تھے, سنا ہے کہ کچھ عمر قید کی سزا تھی, پھر وہ انہوں نے ریویو فائل کیا تو پھر وہ کوئی 6 سال کی رہ گئی, پھر وہ اچھے عمل کی باعث 4 سال کی ہو گئی, باقی کو ان کی معافی شافی ڈال کے تو ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور وہ رہا ہو کے چلے گئے. جنرل صاحب پہ الزام تھا کہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں جاسوسی کی تھی, پاکستان کی حساس اطلاعات جو تھیں وہ انہوں نے امریکنز کو فراہم کی تھی. جب ہم نے اس کی پوری داستان ایک دفعہ پہلے بھی ہم اپنے ولاگ میں عرض کر چکے ہیں کہ وہ جنرل جاوید اقبال صاحب جو تھے وہ بہت ہی پڑھے لکھے اور سوبر آدمی تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ زندگی گزارنے کے لیے کچھ شغل بغل ہونا چاہیے, تو انہیں ایک امریکی تھنک ٹینک نے کہا کہ آپ ہمارے ویب سائٹ کے لیے لکھ دیا کریں یا جو بھی ان کی پبلیکیشن تھی اس کے لیے. اور انہوں نے سب سے پہلے ادارے سے پوچھا کہ جی یہ ادارہ ہے, یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں یہ کر لوں. تو ادارے نے انہیں باقاعدہ, اگرچہ وہ ان کے پاس میسج ہی تھا واٹس ایپ کا, لیکن ادارے کے اس وقت کے سربراہ نے کہا کہ ہاں گو ہیڈ کر لیں آپ. تو انہوں نے اس کے بعد اس کے لیے لکھنا شروع کر دیا. وہ لکھنے کا انداز کچھ یہ تھا کہ وہ ان کو ٹاپک بتا دیتے یا کوئی سوال بتا دیتے, وہ اس کے اوپر آرٹیکل لکھ دیتے. اس کے کچھ عرصہ کے بعد جو ہے وہ جنرل صاحب جو تھے ان کو چھاپہ مار کے پکڑ لیا گیا. اور ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ان کو پکڑا گیا اور ان کے خلاف یہ چارج شیٹ وغیرہ ہوئی تو اس وقت اپنا نمبر 1 کے ادارے حافظ عاصم منیر صاحب تھے, اس کے سربراہ. نمبر 1 ادارے کے سربراہ حافظ عاصم منیر صاحب کچھ عرصہ رہے ہیں نا عمران خان کے دور کے اندر, تو وہ تھے. تو کہا گیا جی دیکھیں کیسا عمل ہے اور کیسا یہ پروسیس ہے, کسی کی معافی نہیں ہے. اچھا وہ پٹتے رہے اپنے کورٹ مارشل کے دوران بھی کہ بھائی جان یہ مجھے باقاعدہ اجازت دی گئی تھی تو میں نے یہ لکھنا شروع کیا ہے. اس کے اوپر اعتراض یہ آیا, جس کے اوپر ان کی بات ریجیکٹ ہوئی, وہ یہ تھا کہ یہ جس اہم شعبے کے اندر متعین رہے تھے ان کو اس کی ریلیٹڈ ہی وہ سوالات یا ٹاپکس بھجوا دیتے کہ اس پہ لکھ دیجئے. تو ظاہر ہے ان کا جو ہینڈز آن ایکسپیرینس تھا یہ وہی لکھیں گے نا, ٹھیک ہے. یا تو آپ اجازت نہ دیں, یہاں پہ تو جاوید چودھری کو بلا کے تو اگلے 6 گھنٹے کے انٹرویو دیتے ہیں, اور بیگم کی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں جی, وہ پرانی چیزیں جو ہوتی ہیں اینٹیکس کی کلیکشن بھی دکھاتے ہیں, تو 18 کنال کا چھوٹا سا گھر بھی دکھاتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کو نہیں تو ریاض ملک کی بھی نوکری نہ کرنے دیا کریں نا, چاکری نہ کرنے دیا کریں ان لوگوں کو. تو وہ شریف آدمی تھا, اس نے کہا پڑھائی لکھائی کے ساتھ ذرا اپنا شغل لگا رہے گا اور یوں جو ہے وہ گولف کھیلنے اور جو ہے کتابیں پڑھنے کے علاوہ بھی جو ہے وہ کو کام کرنے کو مل جائے گا تو لکھا لیا کریں گے. تو وہ بیچارے کو رگڑا چڑھ گیا, تو وہ جیل میں تھے. جنرل صاحب نے, حافظ صاحب نے تشریف لاتے ہی ان کی رہائی کا اعلان کر دیا. لیکن اس طرح کے اور بھی بہت سارے کیسز ہیں کہ بریگیڈیئر رضوان صاحب ہیں, وہ بھی ایجوکیشن کور کے تھے میرا خیال, ان کے بارے میں بھی یہی بات کہی گئی. اور ایک اور سویلین صاحب ہیں, غریب فیملی ہے, سینٹرل پنجاب یا ویسٹرن پنجاب آپ کہہ لیں, وہاں سے اس کا تعلق ہے. وہ نوجوان جو ہے وہ امریکہ سے جا کے PhD کر کے آیا فزکس کے اندر, اور واپس اسی جذبے کے ساتھ ہوئی کہ میں نے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے, اور آ کے وہ انہی کے ادارے میں پڑھا رہا تھا. اس بیچارے کو بھی کوئی اسی طرح کے جرم کے اندر پکڑ لیا گیا ہے. اب یہاں پہ ہم نے جب مختلف جگہ کے اوپر چیک کیا کہ یار ان بیچاروں ان کو قصور کیا تھا, بس دیکھیے جس کو اتنی شدید سزا دی جائے, وہ اندر ہے جی, وہ وسیم اکرم اس کا نام ہے, تو اپنا وہ جیل میں ہے. اس کے خلاف اپنے یہ جو کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب جو ہیں, 1 مین آرمی جی ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. کرنل صاحب ہر اس طرح کے دکھیارے کے یا دکھی کے آنسو پوچھنے کے لیے ہر وقت ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. اور اگر آپ کرنل صاحب کا رہن سہن دیکھیں یا ان کی گاڑی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ فیس بھی کوئی نہیں لیتے بیچارے. اس طرح کا تمام جہاد جو ہے وہ اللہ کے نام پہ کرتے ہیں, اللہ ان کو اجر دے اس بات کا. تو کرنل صاحب اس طرح کے لوگوں کے وکیل ہوتے ہیں.
تو انہوں نے اس کا جسے کہنا چاہیے اس کا کیس بھی کیا ہوا ہے. تو اور یہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں خاص طور پہ جو بریگیڈیئر رضوان ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ ہمارے اس وقت کے فوج کے ترجمان نے کہا کہ ان کی پھانسی کے اوپر عمل ہو گیا ہے، یعنی کہ ان کو، اور اس کے اوپر جو پانچویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے جو ہیں انہوں نے بہت ساری باندر ٹپوسیاں لگائیں، دیکھا اب کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اندر خانے اتنا زیادہ انہوں نے سخت احتساب شروع کر دیا. تو باہر وہ ماشاءاللہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور خیر سلامتی باہر لے کے آئے. لیکن یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا شدید پروپیگنڈا کیا گیا کہ بریگیڈیئر رضوان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا ہے، آج اتنے بجے ان کو پھانسی دے دی گئی، یہ ہوا وہ ہوا. تو وہ میرا مطلب ہے کہ نہیں، وہ ماشاءاللہ ہیں، حیات ہیں. وہ پروپیگنڈا تھا. اب میرا خیال ہے کہ ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی دوست ملک نے اپنے طور پہ ان کے بارے میں کوئی مطلب کہ ان کی کوئی کمیونیکیشن پکڑ کے پاکستان کو دی تھی، اور ساتھ میں کہا تھا کہ یہ جناب پاکستان کے حساس منصوبوں کی جو ڈسکشن ہے وہ وہاں پہ کرتے ہوئے پائے گئے ہیں امریکنز کے ساتھ. تو لہٰذا ان کو اس دوست ملک کو جو تھا کہ نہیں آپ کے منصوبوں کے بارے میں ہم کسی کو نہیں بتا رہے، تو وہ اور جو ایسا کرے گا تو ہم اس کو یہ کر دیں گے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو عمران احمد خان نیازی نے اسی دوست ملک کے تمام منصوبوں کی تمام تفصیلات جو تھیں وہ اٹھا کے نیو یارک کے چونک میں ایسے کر کے بکھیر دی تھیں کہ جڑا مرضی آئے اس کا جو مرضی کر لے. اور وہ جو دوست ملک کی حکومت تھی وہ دانت پیس کے رہ گئی تھی. اور ویسے بائی دا وے اس دوست ملک نے جو ڈاکومنٹ خفیہ رکھنے کو کہا تھا کہ 2 طرفہ معاہدہ ہوگا، کسی تیسرے سے شیئر نہیں ہوگا، تو یہ جب IMF کے پاس گئے تھے یہ جو پورا ٹوکرا چک کے لے گئے تھے، دیکھو جی وہ جناب وہ یہ جو ہے یہ دوست ملک کے لوگ تو آپ کو یہ بھی کچھ دے رہے تھے یہ بھی کچھ لے رہے تھے. وہ دوست ملک جو ہے انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنی مختلف جگہوں کو، لیٹن امریکہ، افریقہ کے اندر جو پروجیکٹ کیے ہیں، تو وہاں کی حکومتوں نے بھی اس دوست ملک سے احتجاج کیا کہ بھائی آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں اور پاکستان کو اتنی رعایتی نرخوں کے اوپر سلوک کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. تو خیر یہ ہے جی، اللہ آپ کا بھلا کرے. تو اگر مطلب جنرل صاحب کو معافی مل سکتی ہے تو وہ بیچارہ جو بریگیڈیئر رضوان ہے یا اللہ آپ کا بھلا کرے جو ہیں وہ وسیم اکرم صاحب ہیں جو سویلین ہیں جو اس کے اندر رگڑے گئے ہوئے ہیں. جو وسیم اکرم کے والد کی آپ اگر صورتحال دیکھیں کچھ تصاویر کے اندر وہ آئی ہے، اس کے کپڑوں سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس کا کیا رہن سہن ہوگا. بہت ہمبل بیک گراؤنڈ ہے، مطلب کہ غربت نظر آتی ہے ان کے اس کے اوپر. اور وہ جناب اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے عدالت آئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک دکھ کی داستان ہے. میں نے کہا حافظ صاحب کی خدمت اقدس کے اندر یہ ریکویسٹ کی جائے کہ اگر آپ نے دل بڑا کر ہی لیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے سربراہ کو معاف کر دیا ہے یا وہ اپنا میرا مطلب ہے باہر آ گئے ہیں آپ کی، تو انہی فیکٹس کی بنیاد کے اوپر ان کو بھی رگڑا چڑھ رہا ہے. تو یہ بھی ان کو بھی ذرا راحت مل جائے اور ان کے بچے بھی ان کا چہرہ دیکھ سکیں. بس یہ ہے صورتحال اس وقت. وہ مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ بابا خدا بخش نے مجھے سنایا تھا، اور پھر مجھ سے سنا کرتے تھے وہ بار بار نا. یہ ایک کریکٹر ہیں بابا جی خدا بخش صاحب. میرا بچپن جو ہے وہ ان کے پاس گزرا ہے. تو میں میں وہ محلے کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلا کرتا تھا، تو میں ان کی دکان پہ بیٹھ جایا کرتا تھا جا کے. وہ چھوٹی سی دکان تھی، یہ بچوں کے لیے نہیں ہوتی ٹافیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر میں نے بیٹھنا. تو انہوں نے ایک پرانی سی کتاب نکال کے مجھے دینی، تو وہ پھر انہوں نے مجھ سے سننا. وہ میں دوسری تیسری چوتھی میں پڑھتا ہوں گا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ جناب ایک ملک کے اوپر حملہ کیا دوسرے ملک کی فوج نے، اور اس ملک کو فتح کر لی. تو جب دوسرے ملک کو فتح کر لیا تو وہاں پہ وہ پرانی کتاب تھی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا جو میں انہیں نثر سنایا کرتا تھا. تو پھر اس کے بعد وہ جو بادشاہ جس نے قبضہ کیا اس نے کہا کہ جناب یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ بادشاہ کو پھانسی دینی ہے. اب بادشاہ جو تھا وہ پتلا سا تھا،
تو وہ جیسے ہی اس کو پھانسی کے اس پھندے میں لٹکاتے تھے وہ تڑم کر کے نیچے گر جاتا تھا. تو جو فاتح تھا اس نے فتح کے نشے کے اندر جھوم کے کہا کہ ایسا بندہ لے کے آؤ جس کی گردن اس میں پوری آ جائے. تو نکل گئے شہر کے اندر. انہوں نے موٹی گردن والے ایک پہلوان صاحب کو ڈھونڈا اور انہیں گھسیٹتے ہوئے وہاں تک لے کے آئے. اور وہ پہلوان پوچھی جائے میرا قصور کی ہے نہ میں نے آپ کو مزاحمت کی نہ کچھ کیا. انہوں نے کہا نہیں تیری گردن پوری آ گئی ہے. تو وہ اس کی گردن جب پوری آ گئی تو اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا اور وہ جو خرس کو دا بادشاہ جو تھا اس کی جان بخشی کر کے اس کو وہاں سے بھگا دیا گیا. تو مجھے لگتا ہے اس معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی جو ہے انصاف کا معیار برقرار رکھا گیا ہے. کسی نے فتح کے نشے کے اندر رکھا تو اب اگر ان کا دور اقتدار ختم ہو گیا ہے اور وہ دبئی کے فٹ پاتھ کے کنارے زیبرا کراسنگ پہ کھڑے ہو کے اپنے پتر کے ہمراہ روڈ کراس کرنے کا انتظار کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں تو پھر بریگیڈیئر رضوان اور وسیم اکرم کو بھی میرا مطلب ہے ان کی مصیبتوں کے اندر بھی خاتمہ ہو جانا چاہیے. یہ ایک فرض کفایہ تھا جو میں نے ادا کیا. امید ہے کہ اس کا برا نہیں منایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.